آئیں گے کب؟ فرمایا یہ ہماری مرضی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، حضور علیہ السلام 4000 سال کے بعد تشریف لائے. زندگی میں دیدار نصیب نہیں ہوا. حضور خود فرماتے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں. انبیاء میں سے یہ میرے کملی والے پیغمبر کی شان ہے جن کو حق تعالیٰ سے مانگا گیا، اور صحابہ میں سے سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے جن کو اللہ سے مانگا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا وہ بھی آئے، اور جن کو میرے محبوب نے مانگا وہ بھی آیا. فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، 4000 سال کے بعد میرے محبوب تشریف لائے، دنیا میں دیدار نصیب نہ ہوا. اور جسے میرے کملی والے پیغمبر نے مانگا، رات کو مانگا، عمر صبح کو روتا ہوا نبی کے قدموں کے اندر آ گیا. مائی آمنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جب میرے پیٹ کے اندر تشریف لائے فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے جسم کے اندر خوشبوئیں پیدا کر دی. فرماتی ہیں میں جدھر بھی جاتی تھی ایک دم گلی میں خوشبو پھیل جاتی. محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کر شکایت دادا عبد المطلب کے پاس لے کر آئیں اور آ کر کہنے لگی دیکھو جی آمنہ کا سہاگ اجڑ چکا ہے، شوہر کا سہارا سر پر نہیں، یہ کس کے لیے خوشبوئیں لگاتی ہے؟ اور پھر اوپر سے خوشبوئیں بھی ایسی کہ مکے کے کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی دکان سے نہیں ملتی. دادا عبد المطلب آئے اور آ کے کہا بیٹی جی تو نہیں چاہتا کہ میں آپ سے بات کروں، لیکن کیا کروں، محلے کی خواتین ایک شکایت کر کے گئی ہیں، تو اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تم یہ خوشبو نہ لگایا کرو. خوشبو بہت لگاتی اور خوشبو بھی ایسی کہ یہاں سے کہیں سے ملتی بھی نہیں، یہ لی کہاں سے ہے؟ مائی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی میں اگر آپ کو ساری باتیں بتا دوں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پاگل سمجھنے لگ جائیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اللہ نے میرے پسینے میں خوشبوئیں پیدا کر دی ہیں. کام کاج کرتی ہوں مجھے پسینہ آتا ہے، کسی کو پسینہ آئے بدبو آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. اور فرماتی ہیں کہ میں جب پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں تو مجھے وہ ڈول پھینکنا نہیں پڑتا بلکہ پانی خود بخود اوپر آتا ہے. اگر کسی نکیلے پتھر کے اوپر میرا پاؤں آتا ہے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. اگر میں دوپہر کو دھوپ کے اندر باہر نکلتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان پہ ایک بادل آ کے میرے اوپر سایہ کر دیتا ہے. اور یہ ساری باتیں میں اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین اللہ کی شان دیکھیں. حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو باپ کا سہارا سر سے اٹھا دیا گیا. اللہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں میرا یہ محبوب کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں کیونکہ میں خود اس کا مالک ہونا. اور مائی آمنہ فرماتی ہیں اس دن چراغ میں تیل بھی نہیں ہے جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے. فرمایا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. حضور کی جب آمد ہوئی اس میں یہ پیغام تھا کہ اب میرا محبوب آ رہا ہے، اب دنیا سے کفر شرک ظلم کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے اور ہدایت کا نور عام ہو رہا ہے. فرماتی ہیں جب حضور کی آمد ہوئی اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ روشنی اتنی پھیلی کمرے کے اندر کہ درمیان سے پردے ہٹ گئے اور ملک شام کے جو محلات تھے وہ بھی مجھے دکھائی دینے لگے. میرے محترم سامعین اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے اللہ کے لیے؟ معجزے کا کرامت کا ہم انکار نہیں کرتے. کوئی کام ایسا ہو جائے وہ اللہ کی قدرت ہے. حق تعالیٰ فرما دیں وہ اللہ کی قدرت ہے. بہت سے لوگ کہتے تھے جی اللہ کو معجزہ دکھایا. معجزہ اللہ کا نہیں ہوتا، معجزہ نبی کا ہوتا ہے. اللہ کی قدرت ہوتی ہے. خلاف عقل کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو عقل تسلیم نہ کرے حق تعالیٰ فرما دیں تو وہ اللہ کی قدرت ہے. اور ایسا کام نبی کے ہاتھ سے ہو جائے وہ نبی کا معجزہ ہے. اور ایسا ہی کوئی کام ولی کے ہاتھ سے ہو جائے تو وہ ولی کی کرامت ہے. معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے.
کرامت میں بھی ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کرامت کا اظہار نہیں کر سکتا، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو کرامت کا اظہار ہوتا ہے، اور کرامت اور معجزہ وہ حق کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ کرامت سمجھ گئے کہ نہیں؟ کرامت۔ حضرت تھانوی کی ہر موضوع پر آپ کو کتاب ملے گی، لیکن ان کی کرامتوں پر آپ کو انشاءاللہ کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ کرامت، کبھی بھی کرامت کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے گمراہی کی طرف جاتے ہیں، غلط مطلب اس کا لیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو مائی آمنہ فرماتی ہیں، میرے دل میں یہ بات آئی